सही बात है जी जी बिल्कुल। ये कॉलर एक ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? शाह साहब मेरा सवाल है, क्विकली, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। जी। मेरा इनसे सवाल है, प्लीज मैं इनसे पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान के जर्नलिस्टों ने, मीडिया वालों ने ये सवाल किया है कि कराची की खस्ता हाल हालत है, अभी उधर फौज काम कर रही है, आप लोगों ने कहा है कि ये फौज गलत कर रही है, जब वो सियासत में आते हैं तो आप गिला शिकवा करते हैं। चले आप सवाल करें ना, आप तनकीद में सवाल करें जी। यही सवाल ठीक है है, कि ठीक आप है। लोगों ने, आप लोग, दूसरा सवाल ये है कि ओवरसीज को आप लोग लूटते हैं, बार बार लूटते हैं, तो आप ओवरसीज को हुकूमत करने में क्यों नहीं पार्टिसिपेशन करने देते? जी बस सवाल पहुंच गया आपका जी। आजाद सईद साहब आप सुन रहे हैं जी? वो दोबारा वही कॉलर आ गए थे। मकसद ये है कि वो जी मैंने बिल्कुल सुन लिया। पाकिस्तान का कानून है ना जी, पाकिस्तान के कानून को तो जी जी वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का कानून है कि दोहरी शरीयत वाला इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता है। दूसरा ये जो अभी आजाद सईद साहब रिसेंट जो वाकया हुआ है, जो पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने नक्शे में शामिल कर लिया, मकबूजा कश्मीर को, और जो शराय कश्मीर थी उसका नाम उन्होंने श्रीनगर शराय रख दिया है, तो इस बारे में क्या कहते हैं इस इकदाम को, कि ये कोई इसका कोई फायदा नजर आता है आपको, या कि आपको आवाज आ रही है आजाद सईद साहब मेरी? जी लगता है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा आजाद सईद साहब से कि दोबारा वो मेरे ख्याल में कुछ डिस्कनेक्ट होगी ये कॉल। तो जहाँ तक हम तमाम कॉलर से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो आप जो है प्लीज़ सवाल करें। आप आजाद सईद साहब हमारे साथ हैं और जियो न्यूज़ में इनका बहुत बड़ा काम है, रिपोर्टर हैं जियो न्यूज़ के, और शहर इक़्तिदार से हमें खबरें देते रहते हैं। तो आजाद सईद साहब मैं सवाल ये कर रहा था कि जो कश्मीर का नक्शे में शामिल किया गया कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर के इलाके को, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये किस तरह का इकदाम है? मतलब बड़े बगलें बजाई जा रही हैं जी कि बड़ा हमने कारनामा कर लिया है। देखिए, नक्शे में शामिल करना अगर एक छोटा सा स्टेप है, इसमें कोई शक नहीं है कि ठीक है चले आपने नक्शे में शामिल कर लिया, तो अगर आप एक नक्शा बनाएं एयर कंडीशन का एक पेपर के ऊपर और उसे अपने घर में लगा दें और पेपर के ऊपर रिमोट कंट्रोल बनाकर नक्शा उसका, और आप बटन दबाएं कि वो जो कागज पे बना हुआ एयर कंडीशनर है वो आपको हवा देगा, तो वो हवा तो नहीं देगा आपको। तो इसकी इतनी सारी अहमियत है जो मैंने आपको बताई है। पॉलिटिकली आप कह लें कि जिन लोगों को पता नहीं है चीजें, उनके लिए शायद बहुत बड़ी अहमियत होगी, लेकिन एक्चुअली इसकी उतनी अहमियत नहीं है। देखिए मैटर क्या करती है, मैटर करती है हमारी डिप्लोमेसी करती है, मैटर क्या करती है, वो मैटर हमारी इकोनॉमी करती है, जो डिप्लोमेसी के ऊपर भी इफेक्ट होती है, हमारी इंटरनल सिचुएशन के ऊपर भी इफेक्ट होती है, और हमारी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट करती है। तो अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिकली हम बड़े पीछे जा रहे हैं। बाकी हम शायद झंडा तो इंडिया की हर शहर में लगाना चाहते हैं और कश्मीर को भी फतह करना चाहते हैं, तो ये बातें करने से तो ऐसी बातें नहीं होती। पहली बात देखिए ना, जब चीन और इंडिया का कन्फ्लिक्ट हुआ था अभी रिसेंटली, तो उसमें कोई खास हमारा किरदार नजर नहीं, हालांकि उस टाइम बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, यानी कि इंडिया ने गलवान वैली पे कब्जा कर लिया, सॉरी चीन ने गलवान वैली पे कब्जा कर लिया और इंडिया काफी बैकफुट पे चला गया था। लेकिन अभी अचानक पाकिस्तान की तरफ से ये इकदाम, उधर से मतलब जो नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद का इफ्तिताह किया है, तो हमारे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने नक्शे को शामिल कर लिया है। तो ये क्या कहते हैं आप ऐसे इकदाम के बारे में? नहीं, मैं तो देखें ये तो एक वॉर मॉन्गरिंग है नरेंद्र मोदी की तरफ से भी, और उसका जवाब हमारी तरफ से भी एक रद्द-ए-अमल के तौर पर दिया जा रहा है। बदकिस्मती है ये कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर है, और पाकिस्तान में भी सिचुएशन इस तरह की है कि ज़ाहिर है हमें भी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत हो उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान अभी तक, जो हम लोग अभी तक फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इंटरनल इश्यूज पे इतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितने एक्सटर्नल इश्यूज के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। कश्मीर जो है एक मसला है जिसका जो बराह रास्त फरीक है वो कश्मीरी हैं, और कश्मीरियों ने इस बात का डिसाइड करना है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की आप बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों को सबसे पहले
اپنے ملکوں سے اپنی اپنی فوجیں نکالنی ہوں گی، یعنی کہ جس کے پاس جو کشمیر ہے، پاکستان کے پاس آزاد کشمیر ہے اور ہندوستان کے پاس مقبوضہ کشمیر ہے، تو سب سے پہلے تو ان دونوں کو فوجیں نکالنی ہوں گی. تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا کوئی ہے جو تیار ہو اس بات پہ، اور پھر اور بھی اس کی بہت ساری ڈیلیکیسیز ہیں. تو یہ کشمیر اور ہم لال قلعے پہ پاکستان کا یا اسلام کا جھنڈا لگا، یہ جذباتی باتیں بڑی ہیں، پریکٹیکل نہیں ہیں. عملی اقدامات آپ انڈیا کہتے نہیں ہیں. جی یہ عملی اقدامات پاسبل بھی نہیں ہے. آپ نے جی کہا نا کہ جی وہ چائنا اور انڈیا کا جھگڑا ہو گیا تو پاکستان کی اپرچونٹی تھی. کیا اپرچونٹی تھی؟ آپ کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں غربت سے، دن بدن ملک کا حال نیچے جا رہا ہے، اور آپ لڑائی لڑ لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں آپ، ملکی معیشت عمران خان صاحب کے بڑے دعوے تھے ٹھیک کرنے کے، لیکن انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ سب سے پہلے کنسٹرکشن انڈسٹری انہوں نے زور دیا ہوا ہے. کل انہوں نے افتتاح کیا ہے راوی روڈ، یعنی راوی جو دریا ہے اس کے کنارے کو نیا شہر آباد کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے منصوبے آپ سمجھتے ہیں قابل عمل ہے؟ اس میں تو وہی آپ پھر پراپرٹی ڈیلروں کو ملک ریاض والی سٹوریاں ہیں کہ انہیں کو فائدے آپ دیں گے. جی مطلب ملک ریاض کام نہیں رہ گیا. جی بات یہ ہے، ملک ریاض ماضی کی حکومتوں کے ساتھ بھی تھے، ملک ریاض موجودہ حکومت کے ساتھ بھی ہیں، اور ملک ریاض ایکچولی جن کے ساتھ ہیں وہی حکومتیں بناتے اور توڑتے ہیں. تو اب وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو بنایا ہے، تو ملک ریاض عمران خان کے بھی ساتھ ہیں. تو ابھی فیصلہ سازی تو پرائم منسٹر کے لیول پہ تو نہیں ہو رہی نا، مین فیصلہ سازی. تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پیچھے پرائم منسٹر خود نہیں، کچھ اور لوگ چلا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کچھ جی جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی ایسے فیصلے ہیں جو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے مرکزی فیصلے وہ پرائم منسٹر نہیں کرتے، وہ ایک پوری اسٹیبلشمنٹ ہے جو کرتی ہے. پاکستان کی اور تو اور اکانومی کے حوالے سے فیصلے جو ہیں لیٹلی وہ بھی ہماری الیکٹڈ حکومت نہیں کرتی. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا آزاد سید صاحب کہ جو بھی اس ٹائم ہمارے آپ دیکھتے ہیں کابینہ کے ارکان ہو گئے جتنے بھی ارد گرد ہیں عمران خان صاحب کے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی سارے لگائے ہوئے پودے ہیں. شیخ رشید صاحب ہو گئے، آپ دیکھ لیں سارے وہی لوگ ہیں، کچھ بدلہ نظر نہیں آتا ہے. اور دوسرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ جہانگیر ترین صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ لندن آئے تھے، اس کے بعد ان کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے. دیکھیں وہ آپ کے پاس لندن میں آپ ڈھونڈے انہیں، ان کا بیٹا بھی ادھر ہے، ان کی جی فیملی جی کے کچھ اور لوگ بھی ادھر گئے ہیں، تو پلیز آپ انہیں ڈھونڈیں اور انٹرویو کریں کہ کیوں خاموش ہیں وہ اور کب وہ ایکٹیو ہوں گے. سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی کوئی چل رہی ہے بات چیت کوئی جہانگیر ترین صاحب کی. دیکھیں دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ enemy is your friend، ٹھیک ہے، یہ تو ایک نیچرل الائنس ہے. جی جی مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ شہباز شریف اور پرویز الہی اور جہانگیر ترین یہ لاہور میں پاکستان میں ملاقات، ان کا ایک انٹریکشن ہوا تھا. تو یہ اچھا ایک فطری بات ہے کہ الٹیمیٹلی عمران خان سے جو آدمی ٹوٹا ہے اس کی جو پریارٹی یہی ہوگی، اس کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ نواز شریف کے پاس جائے. نواز شریف سنا ہے کہ مطلب اپروچ کیا گیا ہے، لیکن نواز شریف انٹرسٹڈ نہیں ہے گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے میں، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اندر خانے رابطوں میں ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کیونکہ جہانگیر ترین صاحب بھی یہاں موجود ہیں تو ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جائے. وہ مطلب میرے خیال دوبارہ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن ہو سکتے ہیں جو صورتحال چل رہی ہے، کیونکہ ملک کی معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے اس ٹائم؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت آئیڈیل سچویشن مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں، اور اگر الیکشن جینوئنلی ہو گئے تو کلین سویپ کر جائے گی نون لیگ. اچھا اس کی وجہ ہے کہ لوگ بڑے ڈسٹرب ہیں. جی یہاں پر آپ پنجاب میں چیک کریے، لوگ بڑے ڈسٹرب ہیں. پنجاب ظاہر ہے سب سے زیادہ سیٹیں بیک کرنے والا ہے. سندھ شاید پیپلز پارٹی کے پاس ہی رہے گا. کے پی کے میں بھی سچویشن پاکستان تحریک انصاف کی بڑی خراب ہو جائے گی. تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے آپ کے پاس پیسے بھی ہونے چاہیے نا. اور پھر اس سے پہلے دو چیزیں ہیں، کیا عمران خان صاحب کو گھر بھیجا جا سکتا ہے؟ اور پھر سوال یہ کہ اگر عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا گیا تو کیا وہ خاموشی سے گھر چلے جائیں گے؟ تو یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی الیکشن کروا دیں یا ان ہاؤس تبدیلی کروا دیں. میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا اتنا آسان کام ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ بھی سوچتی ہے تو یہ اتنا آسان کام بالکل بھی نہیں ہے.
تو یہ تو عوام تو اس ٹائم خیر چیخ رہے ہیں، آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ جو اس ٹائم حالات ہیں، معاشی حالات بہت بدتر رہے ہیں. لوگ مجھے بھی لوگ اکثر بتاتے ہیں کہ کاروبار بالکل تباہ ہو چکے ہیں، کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ کی معاشی پالیسیوں کی. اور دوسرا جہاں تک آپ دیکھ لیں کہ ٹیکسز جو وہاں پر جو لگائے گئے ہیں، جیسے پراپرٹی پہ ٹیکس لگایا گیا اور ان چیزوں پر، وہ ٹیکسز تو یو کے میں بھی نہیں ہیں. اور ہم لوگ اوورسیز پاکستانیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے ہم موبائل فون لے جاتے تھے اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تو ابھی اس ایک موبائل فون پہ بھی ٹیکس لگا دیا. اگر 1 لاکھ روپے کا فون ہے تو 50,000 آپ ٹیکس دیں اس پر. مطلب کوئی سر پیر نہیں ہے کسی چیز کا. ایسا ہی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو زیادہ بخار تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا. تو ان اوورسیز پاکستانیوں کو اب پاکستان میں فون کر کے پوچھنا چاہیے اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے عزیز ہیں، کہ حکومت کیسے چل رہی ہے. بے شک حکومت اچھی نہیں چل رہی، بے شک بہت برے حالات ہیں، معاشی طور پہ پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ عمران خان جو کہ پرائم منسٹر ہیں، آپ انہیں اچھا کہیں برا کہیں، ان کو پورا مکمل بااختیار بنانا چاہیے. اور وہ بااختیار عمران خان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. شرط یہ ہو کہ عمران خان یا جو بھی وزیر اعظم ہو ہمارا بااختیار وزیر اعظم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب جو ہے جب اوورسیز یہاں پر جب آئے تھے اوورسیز پاکستانیوں میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ مانچسٹر میں ان کا ایک پروگرام ہوا تھا، 2 گھنٹے میں 9 لاکھ پاؤنڈ لوگوں نے جمع کر کے دیے تھے. اس کے علاوہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب آئے، ڈیم فنڈ کے لیے آواز کی، لوگوں نے کروڑوں روپے دیے یہاں سے. تو ان کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ ثاقب نثار صاحب کدھر گئے اور پیسے کہاں گئے. اوورسیز کو جب بھی آواز دی انہوں نے لبیک کہا، لیکن کوئی مطلب لوگ یہاں تک اعزاز صاحب حالت تھی کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی نا تو لوگ یہاں سے اپنے کاروبار چھوڑ کے جانے کو تیار تھے، لیکن پھر رک گئے سارے کہ یہ وہاں کچھ بھی نہیں چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ایشو سارا کیپیسٹی کا ہے. جی جی. اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس ملک میں وزیر اعظم کو وزیر اعظم مانا نہیں جاتا، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی ہو، چاہے وہ کوئی بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ نے جس وقت تک پارلیمنٹ کو سپریم نہیں ماننا، آئین کو نہیں ماننا، تو یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، ہوتا رہے. بالکل. تو ابھی جو سعودی عرب نے $1 بلین سنا ہے واپس لے لیے ہیں، تو یہ کیا کوئی رفٹ آئی ہے کوئی ایسی سعودیہ اور پاکستان کے تعلقات میں؟ کیا ہوا ہے اس میں، کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، ماضی میں بھی ہمارے تعلقات اس طرح کے رہے ہیں. ایک دور ایسا ہے جس میں سعودی عرب نے پاکستان کی بڑی مدد کی ہے. اب ظاہر ہے سعودی عرب کا ایک انفلوئنس ہے کہ وہ امریکہ زیادہ سعودی عرب کے اوپر انفلوئنس رکھتا ہے. اور کچھ ایسی غیر تصدیق شدہ معلومات ہیں کہ سعودی عرب چین کے ساتھ جو سی پیک کے حوالے سے پاکستان کی انگیجمنٹ ہے اس کے اوپر شاید کوئی رول پلے کرنا چاہ رہا تھا، جس کی بات شاید مؤثر طریقے سے نہیں سنی گئی. تو یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ ہمارے دونوں ملکوں کے تعلقات میں رفٹ آ رہی ہے.